بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا تھا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے اس عورت کو بہت ہی حسن عطا فرمایا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ عورت اس سے جب بھی دور ہوتی تھی تو اس شخص کو اپنی بیوی اتنی یاد آتی تھی کہ اس شخص کو اپنا کھانا پینا ہی بھول جاتا تھا۔ وہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی کے ساتھ زندگی بہت ہی پیار سے گزار رہا تھا۔ ایک دن ہم بستری کے دوران اس حسین و جمیل عورت کی موت ہو گئی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو بیوی کی وفات کا بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کئی سالوں تک روتا رہا، کیونکہ اس شخص کو اپنی بیوی بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اس قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا۔ قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا ایک قبر کے قریب بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس قبر کے سرہانے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ قبر میری بیوی کی ہے۔ یہ اس دنیا سے وصال کر گئی ہے۔ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ مجھ سے اس کے جانے کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ پاک میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے بھی موت عطا فرما دے تاکہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بندے، اے عورتوں اور دنیا سے دل لگانے والے، کیا تیری بیوی زندہ ہو جائے تو پھر تو اپنے گھر چلا جائے گا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں، میں پھر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات، اللہ پاک اس عورت کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سلامت زندہ ہو جا۔ وہ شخص پاس بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلی اور اس قبر سے ایک حبشی مرد اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے ابھر رہے تھے۔ مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیرے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تو اس مردے نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں ان کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا۔ کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ اس کان سے گیت سنتا تھا اور اس منہ سے گیت گاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اس کلمے کے صدقے اللہ پاک تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس قبر سے تو حبشی نکلا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس قبر کے ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مردہ پھر اپنی قبر میں چلا گیا اور قبر اپنی پہلی حالت میں آ گئی، قبر بند ہو گئی۔ دوسری قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اس قبر میں لیٹنے والے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ قبر کھلی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قبر سے ایک حسین و جمیل عورت اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہی میری بیوی ہے جس کی محبت نے مجھے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیری جدائی نے میرا جینا ہی محال کر دیا تھا، میری نیند حرام کر دی تھی، اور اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔
بیوی نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس حسین و جمیل عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور شہزادے کی نظر اس حسین و جمیل عورت پر پڑی تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ شہزادے نے اس حسین و جمیل عورت کو اپنے پاس بلایا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کا سر زمین پر رکھا اور اس شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد شوہر اٹھا اور اپنی بیوی کو وہاں نہ پا کر حیران ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن اس کی بیوی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس شخص کو وہاں گھوڑے کے لگے ہوئے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ وہ شخص گھوڑے کے پاؤں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک شہزادہ اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ اس نے پوچھا پاس جا کر شہزادے سے کہ یہ تو میری بیوی ہے، تم اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اور شہزادے نے کہا کہ اے بندے، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ تینوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ میری وہی بیوی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تم تو اس کی بیوی ہو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ عورت جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے آپ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہم کو جھوٹا کہہ رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بیوی کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر مر جاؤ اور اس مٹی میں دفن ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے یہ مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہو اور ایمان کی حالت میں زندہ کیا گیا ہو، پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جس نے ایسی عورت دیکھنی ہو جو ایمان کی حالت میں مری ہو اور پھر زندہ کی گئی ہو اور پھر کفر کی حالت میں مر گئی ہو تو تم اس عورت کو دیکھ لو جو جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ تم نے کئی مدت تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہو، جس طرح تم دنیا دار بندے بن کر اس بیوی سے محبت کرتے رہے ہو۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہوتی تو میرا رب تمہیں اس طرح تنہا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی تجھ کو تنہا چھوڑ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ پاک کسی کا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور جس کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو وہ بندہ دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی جنت کے مزے پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جو ہم سے بھول چوک ہو جائے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔